السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں اقبال جعفر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ زینب النفزاویہ پر پروگرام شروع کرنے سے پہلے افریقہ میں مسلمانوں کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ 639 وہ سال تھا جب مسلمانوں نے مصر کے دروازے پر دستک دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فوجی کمانڈر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فوجی دستوں کے ساتھ فرعونہ کی سرزمین پر قدم رکھ کر افریقہ میں فتوحات کا آغاز کیا۔ مسلمانوں اور بیزنطینیوں کے درمیان لڑائیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو 649 عیسوی کو بیزنطینیوں کے ہتھیار پھینکنے پر منتج ہوا۔ مسلمانوں نے جغرافیائی اہمیت کے حامل دریائے نیل کے ڈیلٹا میں فسطاط کے نام سے ایک نیا شہر بنایا۔ فسطاط نے اسکندریہ کی جگہ لی۔ اسکندریہ کو قریب 1000 سال تک مصر کے دارالحکومت رہنے کا اعزاز حاصل رہا۔ مصر پر گرفت مضبوط کرنے کے بعد مسلمانوں نے مصر کے مغرب میں یعنی بحیرہ روم کے ساتھ کے علاقوں کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ وہ شمالی افریقہ کے وسطی ساحلی علاقے پر اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ شمالی افریقہ میں انہوں نے کیروان کے نام سے ایک نیا شہر بنایا جسے شمالی وسطی افریقہ کا صدر مقام بنایا گیا۔ براعظم افریقہ کے شمال مغربی حصے میں داخلے کے بعد مسلمانوں کو جہاں بربروں کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، وہیں فتوحات بھی وہ حاصل کرتے رہے۔ شمالی وسطی افریقہ سے آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے شمال مغربی افریقہ کی طرف قدم بڑھانا شروع کیے، جہاں بربروں نے انہیں سخت مزاحمت پیش کی۔ شمال مغربی افریقہ یعنی کہ آج کے مراکش پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمان اسپین میں داخل ہوئے، لیکن شمالی افریقہ میں امن و امان کے حوالے سے انہیں بڑا چیلنج درپیش رہا۔ الجزائر، تیونس اور مراکش میں مختلف عوامل عسکری محاذ پر سرگرم عمل رہے۔ معروف مورخ عبد الرحمن ابن خلدون اپنے ملک تیونس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہاں پہ بنو ہلال قبیلہ سخت لڑائی لڑتا رہا، جبکہ معروف سیاح ابن بطوطہ کے ملک میں بھی حالات کافی کشیدہ رہے۔ 13ویں صدی عیسوی میں ترکوں نے مصر سے آگے بڑھ کر الجزائر کی راہ لی اور سرعت کے ساتھ شمالی افریقہ پر قابض ہو گئے۔ یوں شمالی افریقہ پر ترک چھا گئے، جبکہ مصر پر فاطمی شیعوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس قبضے کو 1171 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ختم کر دیا۔ مصر پر ایوبی خاندان نے اپنی حکومت قائم کی جو 1250 تک رہی۔ 1250 میں وسط ایشیائی مملوکوں نے ان کی جگہ لے لی، لیکن شمالی مغربی افریقہ کی قسمت تب بدلی جب وہاں کے طاقتور قبیلوں بنو ہلال اور بربر نے اسلام قبول کر لیا۔ شمال مغربی افریقہ پر معروف مسلمان یوسف بن تاشفین بن ابراہیم نے 1061 میں اپنی حکومت قائم کی جو مرابطین کہلائی۔ مرابطین 1147 تک حکمرانی کرتے رہے، اس کے بعد ان کی جگہ معاہدین نے لے لی، لیکن مرابطی خلیفہ یوسف بن تاشفین افریقہ میں ایک وسیع تاریخ کا حامل حکمران رہا ہے۔ ان کی تاریخ کارناموں سے بھری ہوئی ہے۔ اندلس پر مسیحی یلغار کا روکنا ہو یا اسلام کی اشاعت ہو، انہوں نے ہر میدان میں کارنامے سر انجام دیے۔ یوسف بن تاشفین نے مراکش کے نام سے ایک شہر بھی بسایا جو بعد ازاں ملک مراکش کی شناخت بنا۔
یوسف کے بہت سے کارناموں کا لوگوں کو علم ہوگا، لیکن اس بات کا علم کم ہی لوگوں کو ہوگا کہ یوسف کے ان کارناموں میں ان کی اہلیہ زینب کا ہاتھ رہا ہے۔ زینب یوسف کی سیاسی زندگی میں ہمیشہ پیش رہی۔ زینب النفزاویہ افریقہ کے قبیلے نفزاوا کے ایک امیر تاجر ابراہیم کے ہاں اغمت کے مقام پر پیدا ہوئیں۔ وہیں سے انہوں نے عصری تعلیم حاصل کی اور طب کا علم انہوں نے وہاں کی ایک شاہی فیملی سے حاصل کیا۔ زینب کی پہلی شادی لقوت الموراوی سے ہوئی، جو بعد میں ایک لڑائی کے دوران مارے گئے۔ اس کے بعد زینب نے دوسری شادی امیر ابو بکر بن عمر سے کی۔ امیر ابو بکر بن عمر جب شمال مغربی افریقہ سے جنوب کی طرف ایک قبیلے کی سرکشی کو کچلنے کے لیے روانہ ہوئے تو انہیں یہ لگا کہ وہ شاید واپس نہیں آئیں گے، یا انہیں قبیلے کی بغاوت کو کچلنے میں طویل عرصہ لگے گا۔ انہوں نے جاتے ہوئے زینب کو طلاق دے دی، جبکہ اپنے چچا زاد بھائی یوسف بن تاشفین کو فوج کا ایک دستہ دے کر مغرب کی طرف روانہ کر دیا۔ زینب النفزاویہ نے عدت کے بعد یوسف بن تاشفین کے ساتھ نکاح کر لیا۔ یوسف بن تاشفین 1061 سے لے کر 1106 تک حکمران رہے۔ ان کی کامیاب حکمرانی میں زینب نے وہ کردار ادا کیا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ہم یہاں محققین مورخین کے کچھ بیانات پیش کرتے ہیں۔ فاطمہ مرنیسی اپنی کتاب اسلام کی بھولی بسری ملکائیں میں ایک مقام پر لکھتی ہیں، زینب النفزاویہ 1061 اور 1107 کے درمیان شمالی افریقہ سے اسپین تک پھیلی ہوئی ایک بہت بڑی سلطنت کے حکمران اپنے شوہر یوسف بن تاشفین کے ساتھ اقتدار میں شریک تھی۔ یوسف بن تاشفین کی حکومت بحیرہ اوقیانوس سے لے کر الجزائر اور سینیگال سے آگے مسلم اسپین تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس وسیع الموراوی سلطنت کی بنیاد جہاں یوسف کی فوجی ذہانت سے منسوب کی جا سکتی ہے، وہاں اس کا صحرا زینب کی صلاح اور سیاسی اختیار کو بھی جاتا ہے۔ ابن ازاری البکری اور ابن خلدون سمیت زیادہ تر مورخین کے مطابق زینب بہت خوبصورت، توانائی سے بھرپور، غیر معمولی ذہانت اور پالیسی کے معاملات کا وسیع علم رکھتی تھیں۔ وہ انہیں مذاکرات کی جادوگر بھی کہتے ہیں۔ مورخ ابن ہوکل زینب کو مغرب میں 11ویں صدی کی عظیم شخصیات میں سے ایک قرار دیتے ہیں۔ سیاسی امور کے وسیع علم کی وجہ سے انہوں نے قرون وسطیٰ کے مغرب کی تاریخ میں ایک بڑا کردار ادا کیا۔ یوسف کے پاس فتوحات جاری رکھنے کے لیے مضبوط فوج نہیں تھی۔ رچرڈ سی پینل کے مطابق زینب نے فوج کی تنظیم نو کے لیے اپنی پوری دولت یوسف کو دے دی اور انہیں مختلف علاقوں سے خراج لینے کا مشورہ دیا۔ اس سے انہوں نے مختلف نسلی گروہوں سے فوج جمع کی۔ زینب کے پاس دولت کا ایک بڑا حصہ ان کے پہلے شوہر کے مارے جانے کے بعد وراثت کی شکل میں آیا۔ ابن ابی ذر اپنی کتاب روض القرطاس میں لکھتے ہیں، زینب کی ہدایت پر یوسف نے مغرب کو فتح کیا اور مذاکرات زینب نے انجام دیے۔ یہ مذاکرات میں ان کی مہارت تھی جس پر انہیں جادوگر کا لقب دیا گیا۔
زینب تعلیم یافتہ تھیں اور یوسف کے عربی کے محدود علم نے انہیں فائدہ پہنچایا۔ وہ سیاسی اثر و رسوخ حاصل کرنے میں جہاں کامیاب ہوئیں، وہیں ان کی قوت فیصلہ یا فیصلہ سازی کی قوت بھی اہم رہی۔ انہوں نے اپنے شوہر کا اعتماد حاصل کیا، جو دونوں کے لیے برابر ثابت ہوا۔ یوسف کی عدم موجودگی میں وہ فوجی دستوں کی خود نگرانی کرتی تھی۔ زینب نے افریقہ میں خواتین کی آزادی کے لیے بھی بہت کردار ادا کیا۔ براعظم افریقہ کے شمال مغربی علاقے ہوں یا اسپین، یوسف بن تاشفین کی ایک وسیع حکمرانی ان پر رہی، اور اس دوران ان کی اہلیہ زینب النفزاوی نے اس کے ساتھ اہم کردار ادا کیا۔ براعظم افریقہ کی اس بہترین مدبرہ کا 1072 عیسوی میں انتقال ہو گیا۔